بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت صورت ہے حامیم السجدہ، اور اس کی آیت ہے 30۔ ذکر کر چکا ہوں کہ میں اس کا الگ سے ذکر کروں گا۔ تو یہ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، استقام، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یہ ہے مفہوم اس آیت کا، حامیم السجدہ کا۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک موضوع میں قادیانیوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے اترتے ہیں، وہاں سے ہم نے بات لے لی کہ انبیاء کرام پر بھی فرشتے اترتے ہیں، بندوں پر بھی فرشتے اترتے ہیں۔ وہاں جو انبیاء کرام ہیں ان کو وحی قرار دے دیا، اور جو دوسرے ہیں ان کو الہام اور کشف کہہ دیا۔ کام اوپر ایک ہو رہا ہے۔ اس آیت کو ہم نے اس کی بنیاد بنا لیا۔ عرض کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، کہ انبیاء کرام پر ایک فرشتہ ہے جو اترتا ہے، جبرائیل علیہ السلام، جسے کہتے ہیں کہ جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں، اسی کا ہی کام ہے انبیاء کرام پر پیغام رسانی کا، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کے درمیان۔ یہاں ذکر ہے فرشتے، بہت سارے فرشتے، کئی سارے فرشتے اترتے ہیں ان لوگوں پر۔ انبیاء کرام پر فرشتہ اترتا تو کوئی مخصوص قسم کا پیغام ہے جو وہ لے کر آتا ہے، اور انبیاء کرام اس کو آگے بیان فرما دیتے ہیں۔ یہاں جو فرشتے اترتے ہیں، ایسا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ اترا ہے، آیا ہے اور اس نے کوئی پیغام دیا ہے، بالکل نہیں، کسی کو بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہے اس کا ایک آگے، اگر وہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ فرشتے آئے ہوں گے۔ نتیجہ کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو۔ ہاں جی، کہتے ہیں لا تحزنوا وابشروا، ابشروا بشارت ہو گئی، لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ اور حزن نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اندیشہ نہ کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہم بہت گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، چیز کو گھما پھرا کر۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی ایک طرح سے یہ نفی کہہ لیں، رد کرنا کہہ لیں، وہ ہے کہ مطلب ہم مہر ختم نبوت کو توڑتے ہیں، یہ آیت کو بنیاد بنا کر کہ نبی پر بھی فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں پر بھی فرشتے، جو یہ بات کہتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یہ بات اصل یہ بات ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ فرشتے اترنے کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے اترنے کے کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ اندیشہ اور غم نہ کھاؤ۔ اگر اندیشہ اور غم نہیں کھا رہا بندہ تو سمجھیں کہ فرشتے اترے ہیں اس پر۔ دیکھ لیں اپنا غم اور اندیشے جو ہیں، ہم جو جس لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں مجموعی طور پر معاشرے میں۔ میں تھوڑا سا اور بھی بتانا چاہتا ہوں فرشتے اترنے کا، کہ یہ جنگ بدر میں بھی اترے تھے، کوئی ایک نہیں اترا تھا، 3 4 5 ہزار، کچھ اتنے کے ہزاروں میں بھی تیار تھے کھڑے۔ کیا ہوا تھا اس وقت؟ کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، پھر فرشتے تھے، کوئی ایک فرشتہ نہیں تھا، ہزاروں فرشتے تھے، اور 313 ہمارے مجاہدین تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ 70 مارے گئے کافر، باقی دوڑ گئے، فرشتوں سے دوڑ گئے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ فرشتے اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے کیا لے لیا ہے اس کا، اور کہاں تک پہنچا دیا ہے معاملہ۔
تو میں یہ جو پہلی بات ہے اس کا اب ذکر کرنا چاہتا ہوں، اصل میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو کون نہیں مانتا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ ہم میں سے مسلمان جو ہیں، کون نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ ایسا کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہماری تو غربت کی حالت وہی ہے، امیر اور غریب کا جو تو فرق ہے وہ تو اسی طرح ہی ہے۔ تو ایسا کہنے سے کیا، اچھا عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ نہیں مانتے کہ اللہ رب ہے؟ رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رزق کے وسائل اس نے پیدا کیے ہیں نا، یہ بات ہے نا۔ رزق کے وسائل اس نے، اناج اس نے پیدا کیا، بندہ مٹی میں دانہ ڈالتا ہے تو وہ پودا بنتا ہے، فصل اگتی ہے، اور درخت ہیں پھل اناج والے جو جو پھل پیدا کرتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ یہی بات جب اللہ کہتا ہے کہ تم گننا بھی چاہو میری نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے، تو وہ یہ اس نے پیدا کی۔ آگے انسانوں نے بھی اس میں ترقی کی۔ یہ دیکھیے اللہ نے وسائل پیدا کر دیے، یہ زمین یہی لے لیں آپ اس کو، اس میں ہم گندم اگاتے ہیں، کپاس اگاتے ہیں، گنا، بے شمار چیزیں ہیں جو اگاتے ہیں۔ تو یہ رب مانا ہم نے کہ یہ اللہ نے کیا ہے نا، اللہ نے یہ اس طرح ربوبیت کی ہے، اس نے پالنے کا ہمارے لیے یہ بندوبست فرمایا ہے۔ کوئی روٹیاں تو نہیں کر کر وہ بھیج رہا، پکا پکا کے دے رہا ہمیں، اس طرح اس نے ایک چیز پیدا کی اور اس سے انسان نے آگے کیا۔ اب اللہ کو رب ماننا اور فرشتوں کا اترنا۔ اب دیکھیں، یہودی کہتے ہیں کہ زراعت کا سب سے بہترین نظام جو دنیا میں ہے وہ اسرائیل میں ہے، زراعت کا۔ کئی نظام کئی کی ملکوں میں کئی کی چیزیں مشہور ہیں، ہمارے علاقوں میں جیسے کوئی فلاں علاقے کی چیز فلاں مشہور ہے، فلاں علاقے کی فلاں مشہور ہے۔ دنیا میں زراعت جو سب سے بہترین کرنے والے وہ اسرائیلی ہیں، یہ اناج اگانے والے۔ تو ہم جتنی ایک ایکڑ سے گندم لیتے ہیں، یہودی دگنی تگنی اس سے ایک ایکڑ سے گندم لیتے ہیں۔ دنیا جو ترقی کر گئی ہے، نئے نئے جدید قسم کے انہوں نے وہ طریقے نکال لیے ہیں، ترقی کی ہے، ڈسکور کیے ہیں بہت سارے طریقے۔ ٹیکنالوجی نے جو سائنسی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے ذریعے انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ تو پھر اللہ کو رب بہتر کون مان رہا ہے؟ اللہ کو تو بہتر رب وہ یہودی مان رہا ہے، عیسائی مان رہا ہے۔ وہ آپ ان کی ڈسکوری دی، ہر زمین سے معدنیات نکالتے ہیں، ہمارے پاس مشینری نہیں ہوتی، یہ جو نکل آئے کہیں سے ہم نکال ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں کرنا چلتا۔ وہ بہتر کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور جو ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک وہ کر رہے ہیں، پانی سے جو پیدا کر رہے ہیں، پانی سے جو لے رہے ہیں، پانی سے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، کتنی سستی کا، پہاڑوں سے جو معدنیات لے رہے ہیں۔ افغانستان میں اتنی معدنیات ہیں وہ ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں، نکال ہی نہیں سکے۔ وہ آئے ہی زیادہ مقصد یہ تھا، اور بھی بہت سارے مقاصد تھے ان کے، تو وہ یہ معدنیات کے لیے آئے تھے۔ یہ وسائل ہیں رزق کے، تو وہ نکال رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو بہتر رب کون مان رہا ہے؟ اللہ کو بہتر رب تو وہ مان رہے ہیں، تو پھر ان پر فرشتے اتر، قرآن تو کہہ رہا ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، اور اس پر جم گئے، تو وہ کر رہے ہیں، فرشتے تو ان پر اترتے ہیں۔ پھر فرشتے اتر نظر نہیں آ رہے، وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں، پھر کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ جنگ بدر میں مسلمانوں پر فرشتے اتر، کیا ہوا؟ فتح ملی نا، کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے۔ تو ہم غالب آ رہے ہیں، کس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ آپ سوچیں، یہ آیت ہے حامیم السجدہ کی، اور 30 نمبر آیت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں، جس کے دو پہلو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اس پر جم گئے کا بھی بڑا مطلب عجیب معنی لیتے ہیں ہم، لینا چاہیے۔ بہرحال میں جم گئے، کون نہیں جمع ہوا؟ جو دیوبندی ہیں وہ جمے نہیں اپنے عقیدے پر، اللہ کو رب مانتے ہیں، اس عقیدے پر جم گئے استقامت کے ساتھ۔ بریلوی جمے ہوئے ہیں، جو وہ غیر مقلد ہیں وہ بھی جمے، اہل تشیع ہیں وہ بھی جمے ہوئے ہیں، جو ہندو ہے وہ جمع ہوا اپنے عقائد پر، جو عیسائی ہے وہ بھی جمع ہوا، یہودی ہے وہ بھی جمع ہوا ہے۔ کون نہیں جمع ہوا استقامت کے ساتھ اپنے عقائد پر؟ قرآن کا مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی کہ اللہ ہمارا رب ہے کس طرح، یہ انہوں نے پتہ کیا ہے کہ اللہ کس طرح رب ہے۔ یہودیوں سے پوچھو، آپ عیسائیوں سے پوچھو، کرسچین سے، امریکہ برطانیہ سے پوچھو، اللہ کیسا رب ہے، وہ کیسا کیا کیا پیدا کرتا ہے، اس کے قوانین کو انہوں نے جانا ہے اس حوالے سے۔
یہ ربوبیت والے حوالے سے، اناج والے حوالے سے، رزق کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ انہوں نے جانا اور پھر کیا۔ انہوں نے وافر مقدار میں ہر چیز پیدا کر رہے ہیں، سبزیاں وافر مقدار میں، ہم فارمی بولتے ہیں، یہ فارمی سبزی ہے جی، یہ فارمی فروٹ ہے، یہ فارمی فلان چیز ہے۔ ہر چیز ہر موسم میں ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا پھل آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ تو بہتر کون کر رہا ہے؟ اللہ کو کون بہتر جان رہا ہے؟ ہم تو جہاں استقامت وہ ہماری تھی، یہ استقامت برف بن گئے ہیں، برف پر ہم برف کی سل بن گئے ہیں، ہلنا نہیں ادھر سے، سوچنا نہیں کچھ آگے، بالکل نہیں، بس جس پر لگا دیا گیا ہمیں لگے ہوئے ہیں، اور آگے کچھ نہیں سوچنا۔ بھی ذرا غور تو کریں کہ اللہ کو رب بہتر کون مان رہا ہے جن پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک تو میں اب یہ کنکلوڈ کر دوں کہ آخر میں کہ ایک تو ہم نے وہ کام اس آیت سے لے لیا کہ فرشتے اترتے ہیں، انبیاء کرام پر بھی اتر رہے ہیں، انسانوں پر بھی اتر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا، دروازہ کھلا چھوڑا، کھڑکی کھلی چھوڑی، روشندان کھلا چھوڑا، ٹھیک ہے جی آنے تو۔ ختم نبوت، مہر ختم نبوت کا توڑا، عملی طور پر توڑا، قید کے لحاظ سے توڑا، ہم نے توڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ فرشتے بندوں پر بھی اترتے ہیں، دوسرے بندوں پر بھی، اور وہ ملا کے اس کے ساتھ کہ نبی پر بھی، نبی پر ایک فرشتہ اترتا ہے، بندوں پر تو فرشتے اترتے ہیں، زیادہ اترتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھتے نہیں کہ بندوں پر فرشتے اترنے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں قرآن مطلب بتا رہا ہے کہ اندیشہ اور غم نہ کرو، یہ تمہارا ختم ہو جائے۔ بھوکے کا اندیشہ غم کہاں سے ختم ہو جائے گا؟ جو بھوکا ہوتا ہے، اس کو فکر معاش جو ہوتی ہے، جو اس کی ملک الموت بنی ہوئی ہے جو ہماری، یہ فکر معاش جو یہ کیسے ہمارا غم اور اندیشہ دور ہونے دے گی ہمیں؟ تو وہ کہتا فرشتے اترتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اور جنگ بدر میں وہ تسکین ہے، صحابہ کچھ دن تسکین دیکھیں، اتنا بڑا لشکر سامنے کھڑا اور 313 ہیں، اور وہ تسکین کا عالم، یہ ان کو نیند آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں آپ عقائد کو اپنے کو کھنگالیں، ذرا دیکھیں کہ کیا ہے معاملہ، اصل میں کیا ہے، اور یہ محراب و منبر نے ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے۔ تو بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ اللہ کو رب ماننا، دیکھیں وہ انہوں نے کس طرح اللہ کو رب مانا ہے، اور کیسے وہ چل رہے ہیں، کیا نظام بنایا ہے انہوں نے، ان کا نظام وہی نظام ہم چلا رہے ہیں۔ نہ یہودیوں کو جو نظام سرمایہ داری بدلتا ہی نہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، اسی کو دین کہہ رہے ہیں، استقامت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ استقامت ڈٹ جاؤ، اس پر ڈٹ گئے ہیں ہم، نظام سرمایہ داری پر کیا کیا جائے بھائی؟ ہیں یہودیوں کے نظام پر، اس پر قائم ہو گئے ہیں۔ علماء کرام میں بتا رہے ہیں، مودودی صاحب بتا رہے ہیں، اور بہت سارے علماء یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس نظام سے باہر نکلنا ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری، یہ یہودیوں کا نظام ہے، یہ خدائی نظام نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں، رب کا نظام نہیں ہے یہ۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کو گھر گھر روٹیاں پکا کر نہیں دیتا، اللہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا اس کو، اناج کو، رزق کو، وہ پروڈیوسر ہے، پروڈیوس کیا، کر دیا اس نے، اتنا کر دیا تو شمار بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ کر دیا ہے۔ اور وہ آدمی نے ٹیکنالوجی کے ذریعے، انہوں نے سائنس کے ذریعے اس کو اور آگے بڑھا دیا ہے، بہت بڑھ گئے ہیں آگے، ہم اس میں کتنا پیچھے ہیں، اس طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ آیت کے حوالے سے یہ ہے۔ آیت کو آپ ذرا غور کرنا، خود آپ تفسیر دیکھ کے پڑھ لینا، جا کے دیکھا حامیم السجدہ آیت نمبر 30 ہے اس کی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔